الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے بات عرض کی گئی. بنیادی اعتبار سے عورتوں کے 6 حقوق بنتے ہیں. پہلا حق ان کا مذہبی اور روحانی حق بنتا ہے. دوسرا حق ان کا معاشی اعتبار سے بنتا ہے. تیسرا حق ان کا معاشرتی اعتبار سے بنتا ہے. ان تینوں حقوق پر پچھلے جمعے میں تفصیل سے بات قرآن و حدیث کی روشنی میں آ گئی تھی. 3 حقوق اور اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں. ایک ہے تعلیمی حقوق اور ایک ہے قانونی حقوق اور ایک ہے سیاسی حقوق. عالمی اعتبار سے زمین کے اوپر بسنے والے تمام عورتوں کو اللہ پاک نے یہ 6 حقوق عطا فرمائے ہیں. اس کے باوجود دنیا کہتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے یا اسلام نے عورتوں کے حقوق کو پامال کر لیا. اسلام کے قوانین نے عورتوں کو قید کر دیا. قوانین اسلام سے عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. اس طرح کی باتیں مختلف انداز میں مختلف موقعوں پر کہی جاتی ہیں. بنیادی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسلام نے عورتوں اور مردوں کو برابر کا حقوق دیے ہیں. پچھلے جمعے میں یہ بات تفصیل سے آئی تھی کہ برابری اور یکسانیت میں فرق ہے. حقوق تو اللہ نے برابر دونوں کو دیے ہیں لیکن یکسانیت نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے. اس کی ایک ہی مثال ہے, بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں کہ مرد پورے مہینے میں ان کے اوپر نماز فرض ہے. عورت کو قدرتی اعتبار سے کچھ دنوں کے لیے ان کے لیے نماز معاف ہے. قانون الہی میں برابر تو ہے لیکن یکسانیت نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں. تو اسلام نے عورتوں کو بھی مکمل حقوق دے دیا ہے. ایک حق ہے تعلیمی حقوق. قرآن کریم کی پہلی آیت نازل ہونے کے اعتبار سے جو میں نے تلاوت کی, اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پہلی وحی کا پہلا جملہ تعلیم ہے. اور یہ لفظ اقرا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, یہ انسانوں کے لیے ہے. اور انسان میں عورتیں بھی داخل ہیں. تو صرف مردوں کے لیے نہیں, مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. اقرا پڑھو. تعلیم کا حق اسلام نے 1400 سال پہلے ہی دے دیا کہ عورتوں کے بھی تعلیمی حقوق ہے. باضابطہ اسلام نے خواتین کے تعلیم پر باضابطہ زور دیا ہے. اس زمانے میں جس زمانے میں تعلیم نسواں کا تصور بھی نہیں تھا, 1400 سال پہلے تعلیم نسواں کا تصور بھی نہیں تھا. اور تعلیم نسواں تو کیا, تعلیم مردوں کی تعلیم کا بھی تصور نہیں تھا. اس لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے امیوں کے طرف انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا ہے. ناخواندہ لوگوں کے طرف انہی میں سے ناخواندہ بندے کا انتخاب کیا اور میں نے ان کو پیغمبر بنایا. معلوم ہوا کہ تعلیم کا کوئی رواج نہیں تھا. اور اس دونوں زمانے میں اللہ پاک نے عورتوں اور مردوں کو تعلیم کا اتنا حق دے دیا تھا. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ زمانے دور نبوت میں تعلیم نسواں, عورتوں کی تعلیم کا کیسا رواج تھا اور اسلام نے کیسا منظم حقوق دیے تھے.
ہم یہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں کہ اتنی ترقی یافتہ دور ہے، عورتوں کو، لڑکیوں کو تعلیم ہونی چاہیے، تو اسلام نے کب منع کیا ہے کہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے؟ وہی سورج وہی چاند آج بھی ہے، وہی سورج وہی چاند 1400 سال پہلے، وہی رات و دن اس زمانے میں بھی تھے، وہی رات و دن آج کے زمانے میں بھی ہے۔ اس زمانے کی عورتوں نے بھی تعلیم حاصل کر کے زندگیاں گزار لی، آج کے زمانے کی عورتیں بھی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ 1400 سال پہلے عورتوں کی تعلیم کا رواج ہی نہیں تھا، تو پھر زندگی کیسے گزری ہو؟ اور ہر لائن میں تعلیم کی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ باضابطہ عورتوں میں ایک ممتاز عالمہ شمار کی جاتی ہے، 2210 حدیثیں نبی پاک علیہ السلام سے ڈائریکٹ نقل کر رہی ہیں۔ آپ کے ممتاز شاگرد حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی قریبی رشتہ داری بھی ہے اور بہت ہی قریبی شاگرد بھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے علم قرآن میں یعنی تفسیر قرآن میں اور علم فرائض میں یعنی وراثت کے علم میں اور علم حلال و حرام میں، حلال و حرام کی بات کا باریک و باریک علم، ادب اور شعر کا علم، اور اسی طرح تاریخ کا علم، اسی طرح علم طب ڈاکٹری کا علم، اسی طرح ریاضی کا علم، میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ بڑھ کر اتنا بڑا عالم کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ۔ بات کی جاتی ہے کہ تعلیم نسواں مسلمان منع کرتے ہیں یا اسلام منع کرتا ہے، کسی نے منع۔ پھر ڈاکٹری کا علم کیسے حاصل ہو گیا حضرت عائشہ؟ ریاضی کا علم انہیں کیسے آ گیا؟ ادب اور شعر کا علم انہیں کیسے آ گیا؟ اسی طرح تاریخ کا علم انہیں کیسے آ گیا؟ اسی طرح تفسیر کا علم، فرائض کا علم، حلال و حرام کا علم انہیں کیسے آ گیا؟ معلوم ہوا کہ عورتوں کے تعلیمی حقوق اسلام نے 1400 سال پہلے ہی دے دیا۔ یہ کوئی جدید یا فرسودہ نہیں ہے، بلکہ ایک منظم قانون الہی ہے جو اللہ پاک نے باضابطہ حقوق کے طور پر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد مرتبہ، کئی مرتبہ جا کر آپ سے علم کے متعلق سوالات کیے ہیں اور آپ کو وہاں پر باضابطہ تشفی بخش جواب ملا ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث سے مشہور زمانے کے شیخ الحدیث کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت حدیثیں یاد ہے اور ڈائریکٹ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں۔ شیخ الحدیث ہونے کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے علم کی معلومات دے رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیمی حقوق بھی عورتوں کو اسلام نے کتنا دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے زبانی مبارک، یہ اس زمانے کے بڑے عالم تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سارے امور پر علم حاصل کیا کرتے۔ چنانچہ بعض محدثین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی عالمہ تھی کہ 88 علماء کرام، باضابطہ ماہر علماء کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کر کے امت میں کام کرنے لگے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم نسواں، عورتوں کو تعلیمی حقوق اسلام نے 1400 سال پہلے دے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عورتوں کے تعلیمی حقوق۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ علم فقہ میں مہارت رکھتی تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر قسم کے دینی اور دنیاوی دونوں مسائل حل کر لیا گیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دینی دنیاوی سارے مسائل کے حل کرنے کا نام ہی فقیہ ہے۔ تو علم فقاہت انہیں حاصل تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر قسم کے مسائل کو حل کر لینے کی وہ صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوا
کہ 1400 سال پہلے ہی عورتوں کو تعلیمی حقوق اسلام نے دے دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت ہی بڑے محدث امام بخاری کی بخاری شریف کی شرح لکھنے والے، وہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 32 علماء کرام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کر کے عالم بنے۔ عورت ام سلمہ سے معلوم ہوا کہ تعلیم نسواں، عورتوں کو تعلیمی حقوق اسلام نے بہت پہلے دیا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق بھی آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ایک طرف، اور حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف۔ دن بھر بحث ہوئی، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دن بھر بحث ہوئی کسی مسئلے پر، لیکن حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کو توڑ نہ سکے یہ دونوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم کتنا گہری تعلیم تھی، کتنا منظم تعلیم تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ تھے، یہ علم کے ساتھ ساتھ یہ دعوت میں بھی مہارت رکھتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب صحیح چیز کا علم ہوگا تبھی جا کر آدمی صحیح چیز کی دعوت دے سکتا ہے۔ جو ان کا ایک داعی مشہور تھی اس زمانے میں عورتوں کے درمیان، یہ داعیہ ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی ایسا صحیح علم حاصل تھا کہ وہ زمانے کی داعی پکارا کرتی تھی۔ حضرت سعیدہ نفیسہ، یہ حضرت سعیدہ نفیسہ کون ہے؟ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعیدہ نفیسہ سے علم حاصل کیا ہے، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ ان سے علوم حاصل کیے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ اسلام نے عورتوں کو باضابطہ تعلیمی حقوق دیے، اور ہر لائن کے تعلیمی انہوں نے بھی زندگی گزاری۔ وہ کوئی دوسری مخلوق بن کر تو زندگی نہیں گزار سکتی۔ آج جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، انسانی ضروریات، اس زمانے میں بھی انسانی ضروریات تھی، وہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئی۔ دوسرا حق، ایک ہے قانونی حقوق، کہ اسلام نے عورتوں کو قانونی اعتبار سے کیا حق دیا۔ اس طرح کہتے ہیں اس ملک کا یہ قانون ہے تمام کے لیے، سب کے لیے، ہر شہری اور دیہات کے لیے، ہر مرد و عورت کے لیے، ہر عام اور خاص کے لیے، سب کے لیے قانون یکساں ہے۔ تو اسلام نے بھی عورتوں کو باضابطہ قانونی حقوق دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کا مطلب قتل، قتل میں قصاص، بدلی لینا، بدلہ لینا۔ تو بدلے میں مرد اور عورت دونوں کو قانونی اعتبار سے اسلام نے برابر کے حقوق دیے۔ مرد کے بدلے مرد قتل کیے جائیں گے، آزاد کے بدلے آزاد قتل کیے جائیں گے، غلام کے بدلے غلام قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے گی۔ تو قانونی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے عورت اور مرد کو برابر رکھا ہے، اور قانونی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے 1400 سال پہلے عورت کو یہ حقوق دے دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا۔ چوری کرنے والے مرد ہوں یا چوری کرنے والی عورت ہوں، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، یہ اس کے گناہ کا بدلہ ہے۔ قانونی اعتبار سے اگر مرد کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو عورت کا بھی کاٹا جائے گا، اگر عورت کا کاٹا جائے تو مرد کا بھی کاٹا جائے۔ ایسا نہیں کہ مرد نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دو اور عورت نے چوری کیا تو اس کا سر کاٹ دو۔ برابر کا حکم اللہ پاک نے قانونی اعتبار سے 1400 سال پہلے دے دیا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں بھی اللہ نے قانونی اعتبار سے حکم دیے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما۔ اللہ فرماتا ہے زنا کرنے والے مرد ہوں یا زنا کرنے والی عورت ہو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ میاں کا چل 100 کوڑے انہیں لگاؤ۔ ایسا نہیں کہ مرد کو تو 100 کوڑے لگے اور عورت کو
120 کوڑے برابر کے حکم قانونی اعتبار سے. تو قانونی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورت دونوں کو حقوق دی. یہ حکم ہے غیر شادی شدہ کو. شادی شدہ مرد اور عورت کا زنا ثابت ہو جائے تو دونوں کے لیے رجم ہے. اور حدیث میں باضابطہ دونوں مثالیں موجود ہے کہ عورت بھی رجم کی گئی ہے باضابطہ, مرد بھی رجم کیا گیا. تو قانونی اعتبار سے اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا والذین یرمون المحصنات, پاک دامن عورت پر اگر کوئی تہمت لگائے, الزام لگائے, تو جس نے تہمت لگایا اس سے قرآن نے, اسلام نے مطالبہ کیا 4 گواہ لاؤ, تب جا کر اسی عورت کے تہمت کو اور اس عورت کے قصور کو ہاتھ میں لیا جائے گا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانونی اعتبار سے بھی عورت کا تحفظ کتنا ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کے متعلق محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ فلاں کی بیٹی, فلاں کی بیوی, فلاں کی بہن ایسی ہے, تو جس نے یہ جملہ بولا تو تم 4 گواہ لے کے آؤ. یہ ایسی بازاری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانونی اعتبار سے ان کی عزت, عصمت اور عفت اور ان کی پاک دامنی کی شہادت دیا باضابطہ. جب تک 4 گواہ نہ آئے تب تک اس عورت کے عصمت و عفت پر کوئی داغ نہیں لگایا جا سکتا. تو قانونی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے عورتوں کو 1400 سال پہلے اسلام نے حق دے دیا. ایک اور حق ہے, سیاسی اعتبار سے اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیا. چنانچہ سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا ہے. یہ سیاسی حقوق, ووٹ, الیکشن, یہ تو سیاسی معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاسی اعتبار سے بھی عورتوں کو باضابطہ حقوق دیے. سورہ ممتحنہ میں اللہ فرماتا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبايعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین. الآیہ لمبی آیت, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی اگر عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں, مومنہ عورتیں, اور آپ کی سربراہ مملکت تسلیم کرنا چاہتی ہے تو آپ ان کے سامنے شرائط رکھیے. شرائط منظور ہے تو آپ کے لیے سربراہ مملکت آپ وہ کہ شرائط منظور ہے تبھی انہیں تو اس کا حق بنتا ہے, ورنہ اسے حق نہیں. تو انہوں نے ووٹ کس اعتبار سے ڈالی؟ نبی نے فرمایا کہ سربراہ مملکت کی طرف سے قانون یہ ہے کہ تم شرک نہیں کرو گے, نمبر 2 تم چوری نہ کرو گے, نمبر 3 تم زنا نہیں کرو گے, نمبر 4 تم اولاد کو قتل نہ کرو, نمبر 5 ہاتھ اور پیر کے درمیان کوئی بہتان باندھ کر یعنی غیر سے مل کر کوئی بچہ اپنے شوہر کی طرف منسوب نہیں کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دے اس حکم کی معروف حکم اس میں تم خلاف ورزی نہیں کرو. اگر یہ شرائط منظور ہے انہیں تو آپ انہیں بیعت کر لیجیے, یعنی انہیں ووٹ ڈالنے کا حق ہے اگر ان قانونی اسلامی شرائط کو مان لے, اور اگر نہیں تو پھر انہیں حق نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو قانونی اعتبار, سیاسی اعتبار سے بھی باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ خطبہ دے رہے, آپ نے قانون ساز اسمبلی بلائی, وہی کہ مسجد ہی سب, وہی ہائی کورٹ, وہی سپریم کورٹ, وہی پر ساری چیزیں مسجد ہی سب کچھ تھی اس زمانے میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خطاب میں ایک قانون کی بات کی, تو گویا وہ قانون ساز اسمبلی کی ہی مجلس تھی. آپ نے ایک بات یہ کی کہ لوگ مہر کی مقدار زیادہ سے زیادہ بانٹتے ہیں, تو زیادہ مہر ہونا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی حد مقرر کروں کہ مہر اتنا ہونا چاہیے. جب یہ بات آئی تو قانون ساز اسمبلی میں ایک بڑھیا عورت تھی, وہ کھڑی ہو گئی, کہنے لگے عمر قرآن کریم میں اللہ نے مسلم پرسنل لا فائنل کر دیا ہے, اس میں چینج کرنے کی آپ کو جرأت؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, کہ اگر تم مہر میں عورتوں کو ڈھیر سارے مال, قنطار کا مطلب ڈھیر سارے مال اگر دے دو تو ان میں سے کچھ بھی تمہیں واپس لے دو. اور اللہ پاک تو مہر میں ڈھیر سارے مال کا تذکرہ کرتا ہے اور آپ اس کو فکس کرنا چاہ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس قانون ساز اسمبلی میں ایک ممبر کے بات کرنے پر آپ نے اس قانون کو واپس لے دیا. معلوم ہوا کہ عورتوں کو سیاسی اعتبار سے بھی اسلام نے باضابطہ حقوق دیے ہیں.
اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے جنگ کے موقعوں پر بھی عورتوں کو شریک ہونے کی اجازت 1400 سال پہلے عورتیں شریک ہوتی تھیں. باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ڈال کر قرآن اندازی کر کے اپنی ازواج مطہرات کو ساتھ لے کے جاتے. عام عورتوں کو بھی جنگ میں شریک ہونے کی باضابطہ اجازت دی جاتی تھی، لیکن لڑنے کے لیے نہیں بلکہ پانی پلانے کے لیے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے، دوا علاج کے لیے، طبی امداد پہنچانے کے لیے، خدمت کے لیے عورتوں کو بھی جانے کی اجازت دی. معلوم ہوا کہ سیاسی اعتبار سے بھی 1400 سال پہلے اسلام نے عورتوں کو حقوق دیا، جبکہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالکوں میں امریکہ نے 1901 میں یہ حق دیا ہے اور اسلام نے 1400 سال پہلے یہ دیا. 1901 میں وہ بھی جو قانونی اعتبار سے حقوق دیے تو وہ بھی نرس کے طور پر، اس طرح اسلام میں پانی پلانا، دوا مرہم پٹی کرنا، طبی امداد پہنچانے کے لیے، صرف وہی قانون امریکہ میں 1901 میں بنایا گیا. 1972 میں یہ قانون میں چینج ہوا اور اس کے بعد کہ پھر عورتوں کو نرس کے مقام سے ہٹا کے اور آگے کیا گیا. تو جو تاریخ پڑھتے ہیں، دنیا جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پھر عورتوں کا کیا حال ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے عورتوں کو ہر قسم کے حقوق مکمل طور پر عطا کر دیے ہیں، اس میں کچھ بھی کمی اور کسر باقی نہیں رہ گئی ہے. جبکہ دنیا میں آواز اٹھتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا. تو مذہبی حقوق، معاشی حقوق، معاشرتی حقوق، تعلیمی حقوق، قانونی حقوق اور سیاسی حقوق، ہر قسم کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو دیا. جس طرح مرد اور عورتوں میں قانون الہی برابری ہے، یکسانیت نہیں ہے اور یہ کامل اور مکمل دین ہے. نہ اس میں کوئی تغیر، نہ اس میں کوئی تبدل، نہ اس میں کوئی کمی، نہ اس میں کوئی بیشی، اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. اسلام کا ایک منظم قانون روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے اللہ پاک نے فائنل کیا. اللہ